فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ استقول للمؤمنین، جب آپ فرمانے لگے مسلمانوں سے، الن یکفیکم، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے، ان یمدکم ربکم، کہ مدد کرے رب تمہارے، بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے اترتے ہوئے آئے، کیونکہ مشرکین بدر میں 1000 تھے اور احد میں 2000 ہو گئے تھے، تو ان کو 3000 ہونا ضروری تھا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، ہاں جم کے رہو اور تقویٰ کرتے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور دشمن آئے تم پر غصے میں اب، يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، مدد کر دے گا تمہاری رب تمہارا 5000 فرشتے لے کر، مسومین، نشانہ دار۔ اطلاع آئی تھی کہ بنو اسد، بنو زرارہ اور بنو غفال وغیرہ، یہ 3 قبیلے بھی مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر یہ آ گئے تو میرے 5000 فرشتے اور تیار بیٹھ گئے۔ اب تعالیٰ کو فرشتوں کی کیا ضرورت ہے؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، نہیں بنایا اللہ نے اس کو مگر تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ مطمئن رہے تمہارے دل۔ جیسے میں تمہیں کبھی کبھی افطار، کبھی سحری، کبھی دعوتوں کا ذکر کرتا ہوں، آپ کھانے پینے کے لیے تھوڑے ہی آئے، کھانے پینے گھروں میں نہیں تھے، جب یہاں سے چلے جائیں گے تو بھوکے ہوں گے کیا؟ اس سے بہتر اللہ کھلائے گا۔ یہ ایک دستور کلام ہے کہ اپنے ساتھیوں کو خوش رکھا جائے اور ان کی دل بستگی بھی ہو۔ تو 3000 اور 5000 کیوں کہا؟ دل بستگی کے لیے، الحمدللہ۔ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور مطمئن رہے دل تمہارے اس سے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نہیں ہوتی ہے مدد مگر اللہ غالب اور حکمت والے کے ہاں سے۔ دیکھو 2 عالم ہے، ایک عالم اسباب ہے، ہم اور آپ کمزور ایمان والے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے الحمدللہ، تو ہم خوش بیٹھے۔ پتہ چل گیا کہ آج رات کو کھانے کا انتظام نہیں، تو پتہ چلے تفسیر والوں کا یہ رہیں گے یا گیٹ کے اوپر بھاگیں گے کہ بھئی اپنے لیے انتظام کریں۔ امید ہے کہ اللہ ایسا دن نہیں لائے گا۔ اللہ کو ہمارا ایمان معلوم ہے اور اللہ نے اپنے شان کے مطابق فضل و احسان فرمایا، اس کو حالت توکل کہتے ہیں۔ توکل میں اسباب کالعدم ہو جاتے ہیں اور مسبب اصل الاصل ہے، اصل ہے ہی وہی۔ غور سے باتیں سنو، گھبراؤ نہیں۔ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجیری رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا، بڑا عجیب واقعہ ہے اور وہ آپ کو اسباب اور توکل سمجھائے گا۔ حضرت نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہم آزادی ہند کے عظیم سپاہی شیخ الہند کے قافلے کے گل سربت، تحریک ریشمی رومال کے بانی و مبانی حضرت مولانا عبید اللہ سندھی سے مکہ میں پڑھتے تھے۔ مکہ میں یہ پڑھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مولانا عبید اللہ سندھی روس وغیرہ تمام ملکوں سے نکل کے آئے تھے اور کافی پریشانیاں گزاری تھی۔ وہ تحریک ریشمی رومال اور سارت مالٹاؤ، نقش حیات اور سب کائنات موجود ہے، اپنے موقع پہ آپ پڑھیں گے۔ مولانا کہتے ہیں پنجپیر مولانا صاحب کہ مولانا عبید اللہ کو توکل کی شان حاصل ہے ہر موقع پر، اور اسباب سے بلند ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور مولانا عبید اللہ سندھی کی خدمت میں لوگ قسم قسم کے سوغات بھیجتے تھے، پھل، پھول، کھجورے، شربتیں۔ وہ کہتے تھے ادھر ایک خادم بیٹھا اس کو دے آؤ، ابھی ایک ٹرین آیا تھا ادھر مؤذن صاحب کے اذان خانے میں لے جاؤ، وہاں 2-3 ملنگ رہے تھے۔ جتنا سامان آیا سارا بانٹ دیا۔ مولانا کہتے ہیں مجھے گرمی بھی لگی تھی، بھوک بھی لگی تھی، ویسے بھی پختونوں کو جلدی غصہ آتا ہے اور میں تھوڑا سا مولانا کے ساتھ آزاد بھی تھا،
اور میں نے کہا آپ کو اذان خانوں میں اور کونوں کانچوں میں ملنگ اور مسافر نظر آ رہا ہے، ہم جو سامنے بیٹھے ہیں یہ ہم نظر نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے بھی انتظام اللہ کر دے گا۔ تو میں نے کہا وہ تو کر رہا ہے، تم چھوڑ نہیں رہے ہو۔ بس طالب علم ایسے ہوتے زوراور قسم کے، اخلاص سے وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں۔ تو مولانا ہنس پڑے، کہا آرام سے بیٹھو، تیرے لیے ہو جائے گا انتظام۔ میں نے کہا مؤذن نے کھجور ہاتھ میں لے لی اور اذان خانے پہ چڑھ گیا، بس اذان ہو جائے گی، جو آ رہا ہے آپ تقسیم کر رہا ہے۔ مولانا نے مجھے دیکھا اور کہا کہ انتظام اللہ کرے گا۔ تو اتنے میں ایک آدمی سامنے دروازے سے داخل ہوا حرم شریف میں، اور حضرت کی طرف دیکھتے ہوئے دوڑ رہا ہے، اور اب تک جتنا آیا تھا اس سے ڈبل ٹربل ٹرے ایک دوسرے پر پلاؤ بھی رکھا ہوا ہے اور پھل بھی رکھا ہوا ہے، قسم قسم کے کھجورے اور حلوے بھی چڑھے ہوئے، اور لا کے حضرت کے آگے رکھا۔ حضرت بس وقت ہو رہا ہے، بڑی مشکل سے اللہ نے پہنچا دیا۔ مولانا کہتے ہیں میرے اوپر رقت طاری ہوگا، یہ استاذ تو کمال کے ہیں اور شان توکل حاصل ہے۔ اس خطرناک لمحے میں اور اتنے کام فرصت میں وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ انتظام کرے گا، اور کر لیا۔ میری طرف دیکھ کے کہا تو اپنا دوزخ بھر، تو اپنا دوزخ بھر۔ کام سب ساتھیوں نے بانٹا، حضرت کے آگے پیچھے کر رہے ہیں۔ مولانا بڑے درد سے کہا ہے کہ حضرت کے سوائے زمزم کے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا، کچھ بھی نہیں دی۔ عشاء تک، مغرب سے فارغ ہو کے عشاء تک نوافل میں، ورد وظیفے میں اور تلاوت میں مشغول رہے۔ اور مجھ پر رقت طاری تھی سارا دن رات کہ یا اللہ یہ مقام ہم کو کیسے حاصل ہو، یہ شخص تو پہنچ چکا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ کے رکھ دے اللہ، طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ، ایک حصہ ان لوگوں کا، کفروا جو کافر ہے، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا خائبین، پس واپس ہو جائے نامراد۔ مشرکین اب بھی پٹ گئے اور نامراد گئے۔ لیس لک من الامر شیء، نہیں ہے آپ کے ذمہ کوئی ضروری بات، او یتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کرے، او یعذبہم، یا عذاب دے، فانہم ظالمون، پس بے شک وہ ظالم ہیں۔ وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ یغفر لمن یشاء، وہ معاف فرماتے جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔